سب یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑ توڑ کے سب کچھ سمجھتے ہیں، چالاکی کو سب کچھ بتا ان کی ہے چالاکی. اچھا تو سوائے تانوں کے بعد اس کو کوئی ڈھنگ کی بات بھی لکھ کے دو، اس کو یہ بھی بتاؤ کہ اقتدار میں آئیں گے تو یہ کریں گے زراعت کا. اچھا وہ عمران خان کہتے کچھ نہیں کیا، زراعت میں کتنی ترقی ہوئی تھی؟ گنے کا کاشتکار جو ہے اس کو دگنے پیسے ملنے لگے اور نقد ملنے سب لگے. سے زیادہ خوشی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے تھا، کاشتکار جو تھا. یہ اس کے جلسوں میں 10-10 گنا حاضری کیسے ہوتی ہے؟ ویسے جلسوں یاد ہے سوابی کا جلسہ کیسا تھا؟ بور بتایا نا آپ کو، 25 منٹ میں سنتا رہا، ایک آواز نہیں، اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی. امیر مقام صاحب کا ڈنکا تو بڑا بجتا ہے وہاں پہ. پریشان ہو رہی ہیں. امیر مقام صاحب کا ڈنکا تو بہت بجتا ہے وہاں پہ. وہ تو ڈنکا انہیں کا بجنا تھا، کس کا ڈنکا بجتا؟ یعنی حاضرین ہی وہی لائے تھے، اور کون سامعین؟ اور کیا مطلب ہے کہ چند گنے چنے حاضرین لے کر آئے امیر مقام صاحب؟ نہیں، کافی ہے، ان کا سسٹم بڑا اچھا ہے. مریم صاحبہ نے نعرہ سنا تھا آپ نے؟ وہ لگوا کے دیتے ہیں پانی کی ٹنکیاں، اور 10-15 ہزار آدمیوں کے ساتھ وہ رکھتے ہیں رابطہ، خدمت خلق. ٹھیک ہے. اور اس دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو اس دن وہ ان کو مطلب یہ آمد و رفت کے اخراجات بھی کہا جاتا ہے کہ دیتے ہیں. کچھ وہ کلپس بھی چلے تھے. تو تقریر ختم کرنے کے بعد انہیں یاد آئے گی تو جلسہ تو امیر مقام نے بندوبست کیا ہے. تو پھر ان کا ان کو ووٹ دیں. بھائی یہ امیر مقام مشرف کے ساتھ تھے، ان کے بھائی بنے ہوئے تھے. یہ کس کے ٹکٹ کے جیتے تھے پہلی دفعہ زندگی میں؟ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ. یہ جماعت اسلامی سے آگے ہیں سیاست کے اندر؟ جی جماعت اسلامی سے. اچھا. تو جماعت اسلامی سے آ گئے یہ اپنا کاف لیگ میں، مشرف کاف لیگ سے تحریک انصاف میں. تحریک انصاف کے کئی ہفتے مذاکرات ہوتے رہے، آپ کو بتایا تھا ایک دن. تو پھر یہ وہاں سے نہیں تو یہاں آ گئے. پیسے بہت ہیں، انہوں نے پیسے کمایا ٹھیکیداری سے مشرف کے زمانے میں. اب پیسے خرچ کرنے کی صلاحیت ان میں ہے، متحرک بھی ہیں، باہمت. نعرہ بڑا دلچسپ ہے مریم صاحبہ کا، تیرا مقام میرا مقام، نیلی ٹنکی والے، ان کو کہتے ہیں نیلی ٹنکی والے. جس کی ٹنکی خراب ہوتی ہے نا علاقے میں تو وہ جاتا ہے ان کے سٹاک میں، ٹنکی اس کو لگوا دے. خدمت خلق ہے نا ارون صاحب، اس کے اوپر تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، وہ کریں گے نا اپریشیٹ، اس کو الیکشن میں جتا دیں گے لوگ. اچھا ٹھیک ہے ہارون صاحب. اور محترمہ مریم نے اپریشیٹ کر دی، اس سے زیادہ کیا ہے؟ نعرہ ہی لگوا دیا انہوں نے، نعرہ لگوا دیا. ہارون صاحب آپ نے چالاکی کی بات کی، پھر آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی دائیں بائیں ذکر کیا. زرداری صاحب اس پورے ٹینشن کے ماحول میں اتنے پورے اعتماد کیوں ہیں؟ ان کے پریس کانفرنس سے بھی نظر آ رہا تھا بڑے پورے اعتماد ہیں. اندرون ملک بھی جن لوگوں سے معاملات طے کیے ہیں وہ زرداری صاحب نے طے کیے، کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے. بیرون ملک بھی جو معاملات طے کیے ہیں زرداری صاحب نے طے کیے. جو امریکہ میں وہ رہتے رہے ہیں، اس زمانے میں جو رابطے ان کے بنے ہیں تو انہوں نے کیے ہیں. اس لیے وہ جب وہ یہ اس طرح بات کرتے ہیں نا کہ میاں صاحب کو سمجھا دیا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا، تو وہ اس لیے کہ وہ ڈیل ان کے ذریعے ہوئی ہے. اچھا. اور یہ تو آپ کو بتایا کہ جو بائیڈن تو کیا ہے، ابراہم لنکن سے بھی ان کے ظاہر سی بات ہے، ایک شخص قائد اعظم سے بھی تعلقات ہیں ان کے، عقاب کی طرح اڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر عقاب ہے نا. کوئی جن ہے، کوئی عقاب ہے. بھائی کوئی آدمی کوئی نہیں ملتا، ساری دنیا ڈھونڈ پھرو، کوئی آدمی نہیں ملتا. اچھا ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب کے اوپر آئے پہلے تو ہارون صاحب جو انہوں نے انسان ہم، مولانا روم کا مصرع ہے، انسان ہم آرزوست، ایک انسان کی آرزو ہے. ایک آدمی دن کے وقت ہاتھ پہ چراغ لے کے جا رہا تھا تو اس سے کہا کہ تم کیا ڈھونڈتے پھر؟ اس نے کہا ایک آدمی ڈھونڈ رہا ہوں. عقاب بہت ہے دنیا میں، جنات بھی بہت ہیں، دیو بھی بہت ہیں، عظمتیں بھی بہت ہیں، آدمی نہیں، آدمی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا. خواجہ آصف صاحب نے جو انٹرویو دیا ارون صاحب، اس میں عمران خان صاحب پہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، خدا کے بندے بنے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں تو بندہ بنوں گا اس کا جسے خدا کے بندوں سے پیار. کیا بات ہے، زبردست زبردست. ہارون صاحب، عمران خان صاحب پہ انہوں نے، خواجہ آصف صاحب نے الزام لگایا کہ ان کے جانے کی وجہ یہ بنی کہ وہ من مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے. جی بس تو کیسا ختم ہو گیا نا. مطلب یہ مہنگائی وغیرہ کا رونا جو رو رہے تھے، اور بدامنی کا، اور فلاں، اور یہ کیا، اور فلاں کیا، اور کرپشن کی، اور یہ کیا وہ کیا، وہ تو سب غلط ثابت ہوا. وزیر اعظم کے ثوابدید نہیں ہے، تردید کر دی. کیا یہ وزیر اعظم اچھا کے یہ ثوابدید نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی مرضی کا نہیں لگاتے چیف. نام جنرل جہانگیر کو کس نے لگایا تھا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جنرل مشرف کو کس نے لگایا تھا؟ موجودہ چیف کو کس نے لگایا ہے؟ ان کو ایکسٹینشن کس نے دی ہے؟ ان لوگوں نے دی ہے. یہ اپنی مرضی کا لگائیں گے، وہ اپنی مرضی کا نہیں. نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں ہم میرٹ پہ لگائیں گے. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہم میرٹ پہ لگائیں گے. کون سا میرٹ ہے؟
جنرل کینی سے کہا انہوں نے اس کی تردید کر دے کوئی، نواز شریف صاحب بھی اس کی تردید کر دیں، کینی صاحب تو بولتے نہیں ہیں، خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، ان سے کہا میں سینیریٹی پہ لگاؤں گا، اور کس کو لگایا؟ جنرل راحیل شریف تو سینیریٹی میں نہیں تھے. خواجہ آصف صاحب نے ایک بات ہے، میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے جنرل کیانی صاحب نے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے، میں نے کہا سر مجھے کیا پتا، بھلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا پھر بھی، میں نے کہا فلاں صاحب اس وجہ سے نہیں لگ سکتے، فلاں صاحب اس وجہ سے نہیں لگ سکتے، فلاں جو شہر میں گفتگو ہو رہی ہے باخبر حلقوں میں. تو اب یہ بتائیے کہ بہت زیادہ مؤدب کون ہے اور کشمیری کون ہے؟ تو اس سے پھر آپ بھی اندازہ لگا لیں. اب اندازہ تو ہو گیا ہارون صاحب، بالکل بالکل اندازہ ہو گیا. 2 سال جنرل راحیل شریف صاحب اپنا پروپیگنڈا کرتے رہے. 90 دن میں جنرل کیانی نے سوات کا آپریشن مکمل کیا، جو اتنا یعنی بے یقینی تھی، اتنا خوف تھا، اتنی گرفت سمجھی جا رہی تھی طالبان کی، ہر آدمی ڈرا ہوا تھا. 90 دن میں آپریشن کر کے سول آبادی واپس چلی گئی، آپریشن مکمل ہو گیا. جنرل راحیل شریف کے دور میں شمالی وزیرستان پہ 3 سال کام ہوتا رہا، کارروائی ہوتی رہی 2 سال. F-16 طیارے تک استعمال کیے گئے. جو ٹیررزم کے ماہرین تھے وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں، اچھا یہ جنرل باجوہ کے دور میں آ کے مکمل ہوا. ہاں جی، یہ چیف انہوں نے چنا تھا، اور فارغ ہوتے ہی ایک قیمتی زمین لی اور جا کے وہاں نوکری کر لی. ٹھیک ہے، لیکن ادارے کی رائے کا احترام کیا جائے گا. یہ خواجہ آصف صاحب کے ورڈز ہیں، ادارے کی رائے کا احترام کیا جائے گا. اگر فیض امیر صاحب کا نام سینیئرٹی لسٹ میں ہوا تو ہم زیر غور رکھیں گے. یہ سب باتیں ہیں، وہ اس کو زیر غور لانے کا سوال ہی نہیں ہے. ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں تو زیر غور لانے کا کیا سوال ہے؟ تو وہ قیادت کو روک رہے ہیں نا، انہوں نے کہا ہے میں قیادت کو پارٹی کو روکتا ہوں، نام نہ لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ کیسے روک لیں گے؟ ماتحت اپنے باس کو روکتا ہے یا باس اپنے ماتحت کو روکتا ہے؟ آپ کا مطلب ہے مریم صاحبہ کے بھی ماتحت ہیں خواجہ آصف صاحب؟ نہیں، مریم بھی ان کی باس ہیں، شہباز شریف بھی ان کے باس ہیں، نواز شریف سب سے بڑے باس. ٹھیک ہے، ویسے وہ 2 وزرائے اعظم ہیں نا اس وقت ملک میں، ایک نواز شریف صاحب ہیں، ایک شہباز شریف. بس وزرائے اعظم 2 ہیں یا پھر کوئی اور؟ وزرائے خارجہ بھی 2 ہیں، طارق فاطمی بھی ہے اور بلاول بھی، بلکہ 3 ہیں. 3 ہیں، تیسرے فریق کو بھی کام تو اس بیچاری کو کرنا پڑے گا. ابھی تیسرا فریق اس کے تو پتہ نہیں اب حواس بھی طارق فاطمی صاحب کے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ بیت چکی ہے. تو وہ بیچاری جو ہے اس کو کرنا پڑے گا. ہنا ربانی ابھی خاصی مصروف و نظر آتی ہیں. ہارون صاحب، جو کچھ ملک کے اندر ہوا، جس طرح سے عمران خان صاحب گئے، ان کا خیال ہے کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے انہیں نکالا گیا. ہارون صاحب، کیا ایکسپیکٹڈ تھا کہ اتنا شدید رد عمل آئے گا اگر خان صاحب کو نکال دیا جاتا ہے یا خان صاحب چلے جاتے ہیں؟ ایک دم میں آپ کو یہ ہوتا نہیں ہے پروگرام میں ایک فیض کی، اس پہ ایک کلام تھوڑا سا سناتا ہوں جی پلیز، کہ یہ ان کی کیفیت کیا تھی. یہ سارے لوگ، اپوزیشن والے لوگ بھی، دوسرے لوگ بھی، جب یہ پلان کر رہے تھے نا کہ عمران خان کو نکال دیں، تو ان کی کیفیت کیا تھی، جو بعد میں چھن چھن کے معلومات آتی ہیں نا، کہ تازہ ہے ابھی یاد میں اکثر رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کے ساتھ، وہ دل سے دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام، امید کے لوگ جاگا غمیں دل کا نصیبہ، ہاں لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر. کیا بات ہے. اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ ہنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب. تازہ ہیں بھی یاد میں ساقی گلفام، وہ اکثر رخ یار سے لہکے ہوئے. کیا بات ہے. یہ 3 آدمیوں نے فیصلہ کیا، کبھی ان کا نام بھی بتاؤں گا. 3 آدمی ایک سروے کرایا کہ پاپولیرٹی کم ہے. پاپولیرٹی حکومتوں کی کم ہوتی ہے، اور تیسرے برس میں تو ضرور کم ہوتی ہے، چوتھے 5ویں برس میں ریلیف دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کرونا تھا بھائی، کرونا. لوگ اتنی بڑی بات بھول جاتے ہیں. چین 0.7% انڈیا کی ترقی جو 7% سے 0.7% کم ہو گئی، پاکستان میں 5% برقرار رہی. کہ میریکل نہیں ہے یہ. اور انہوں نے کہا اب کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ سے پوچھتے تو انہیں بتاتا کہ تاریخ میں پیٹرنز کیا ہیں. نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا، واپس آ گئے تھے. بے نظیر کو نکالا گیا تھا، واپس آ گئی تھی. حتیٰ کہ اس کے بعد واقع المناک واقعے کے بعد، لیاقت باغ کے المناک واقعے کے بعد، وہ پھر دوبارہ ان کی پارٹی اقتدار میں آ گئی.
تو اس طرح نہیں ہوتا. کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ سے پوچھتے تو انہیں بتاتا نا کہ وہ تو جو قومی خودداری کا پرچم لے کے جب کوئی لیڈر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ تو بالکل آزادی کی تحریک کی طرح ہوتا ہے. اسے اب کون روک سکتا ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے امریکی کتنے محتاط ہیں عمران خان کے معاملے میں.